اداکارہ نرگس کی کچھ ویڈیو کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس میں نرگس نے موقف اختیار کیا کہ 1 نومبر 2024 کی صبح 5 بجے ماجد بشیر نے کہا کہ فارم ہاؤس اور دیگر جائیداد میرے نام کرو، زیورات اور نقدی بھی حوالے کر دو۔ میں نے انکار کیا تو انسپکٹر ماجد بشیر نے تشدد کرنا شروع کر دیا اور سرکاری پستول کے بٹ مارے، جس سے چہرے سمیت جسم کے حصوں پر سوجن ہوئی اور نشان پڑ گئے۔ اس واقعے کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ہم نرگس کی بائیوگرافی کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں۔ نرگس، جن کا ریئل نیم غزالہ ادریس ہے، ایک پاکستانی فلم ایکٹریس اینڈ سٹیج آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے 1993 سے 2018 تک اپنے کیریئر میں 104 سے زائد فلموں میں کام کیا۔ نرگس کی عمر 50 سال ہے اور ان کی ڈیٹ آف برتھ 12 اگست 1974 ہے۔ ان کا ہوروسکوپ لیو ہے اور پلیس آف برتھ لاہور ہے۔ ان کی والدہ کا نام بلو ہے اور نرگس پاکستانی فلم انڈسٹری کے معروف ساؤنڈ ریکارڈنگ انجینئر ادریس بھٹی کی بیٹی ہیں، جنہوں نے لالی ووڈ کی فیمس فلمز کے لیے میوزک ریکارڈ کیا تھا۔ انہوں نے نرگس کے نام سے اپنے کیریئر کی پہلی فلم 1992 میں کی تھی، جس کا نام ناگن سپیرا تھا، اور اس فلم میں ان کے ساتھ محمد افضل ریمبو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ نرگس گریجویٹڈ ہے۔ نرگس 2016 میں سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی سٹیج آرٹسٹ ہے۔ 1998 میں میوزیکل رومانٹک فلم چوریا میں سپورٹنگ رول کے لیے فیمس ہے، جو اب تک کی سب سے زیادہ ہائیسٹ گروسنگ ڈومیسٹک فلمز کی رینک میں شمار ہوتی ہے۔ ان کی قابل ذکر فلموں میں گنڈا راج اینڈ انٹرنیشنل لٹیرے، جو کہ 1994 میں سینماز کی زینت بنے، سوہا جورا، جسے 2007 میں بہت پذیرائی ملی، پنجابی لینگویج فلمز میڈم رانی، جو کہ 1995 میں، اور کالا راج، جو کہ 1997 میں ریلیزڈ ہوئی۔ ان دونوں فیمس فلمز میں نرگس کو نگار ایوارڈ میں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹریس کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کرائم سٹوریز ہوسٹ رابعہ شاہد نے سینئر جرنلسٹ نعیم حنیف کا انٹرویو کیا، جس میں نعیم حنیف نے تمام حقائق سے ہمیں آگاہ کیا۔ نعیم حنیف کے مطابق لڑائی کی وجہ شک ہے۔ نرگس کے اکارڈنگ ماجد بشیر اور مریم علی، جو کہ آفتاب علی کی ایکس وائف تھی، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ان دونوں کے ریلیشن شپ کی ایسی ویڈیو کلپس موجود ہیں جو ان کے ریلیشن شپ کا پروف ہے، جو میں ٹائم آنے پر پبلک کروں گی، پھر ان کو بہن بھائی کے رشتے کی نزاکت کا علم ہو جائے گا۔ جبکہ ماجد بشیر اور مریم علی دونوں یہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بقول ماجد بشیر، پراپرٹی کی بات پر کہنا ہے کہ پوچھے نرگس سے، مجھے ایڈن والے گھر کا بھی کہا گیا ہے کہ اپنے نام کروا لیں۔ میں نے بارہا کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام کروں جس سے مرد کی نظریں جھک جائیں، وہ آپ کے نام ہے، سمجھے میرے نام ہے۔ پھر 7 والا 9 کینال کا پلاٹ بھی خریدا اور کہا کہ رجسٹری اپنے نام کروا لیں، جس سے انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ اس کے بعد فارم ہاؤس کا بھی کہا کہ اپنا نام کروا لیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی بھی لالچ نہیں تھی، یہ لوگ گواہ ہیں۔ ایون نرگس نے پچھلے 1 سال سے اتنے الزام لگائے ہیں کہ میں زچ ہو گیا ہوں۔ پھر میں نے عمرہ کے دوران بھی قسم کھا کر کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں بھی مرد ہوں، کتنا برداشت کرتا۔ اور نرگس کی سکن اتنی سینسیٹیو ہے کہ ذرا سا ہاتھ لگاؤ تو نشان پڑ جاتے ہیں۔ بقول ماجد بشیر کے کہ گن نکالنا یہ سب فیک ہے، اور کہا کہ نرگس کے بھائی خرم بھٹی انہیں کہہ رہے ہیں کہ لڑائی بڑھے، پریس کانفرنس کی جائے اور کیچڑ اچھالا جائے۔ ایک اور اینکر پرسن معمر قذافی نے سینئر کرائم رپورٹر نعیم مصطفیٰ کا انٹرویو کیا، جس میں نعیم مصطفیٰ نے بتایا کہ نرگس کہتی ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی، ہم دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اس دوران فون کال آئی اور یہ ٹیرس پر فون سننے چلے جاتے ہیں۔ نرگس کہتی ہے کہ میں فوراً جائے نماز فولڈ کر کے بھاگ کر گئی تو یہ سلولی فون پر بات کر رہے تھے، مجھے دیکھتے ہی فون پاکٹ میں ڈال لیتے ہیں، میں نے زبردستی فون سنیچ کر لیا، جس پر ماجد بشیر آگ بگولا ہو گئے۔ نرگس نے کہا کہ مریم آن دا کال تھی، میں فون لے کر کمرے میں آ گئی اور وہاں پر انہوں نے مجھ پر وائلنس کرنا سٹارٹ کر دیا اور پستول کے بٹ مارے، میں نے چیخنا شروع کیا تو یہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نعیم مصطفیٰ نے ہمیں کچھ ریزنز بتائے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگز تب کریٹ ہوئی جب ماجد بشیر نے اپنے بھائی حاشر بشیر کے نام پر نرگس سے رقم وصول کرنا شروع کی۔
نرگس کہتی ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنی مدر یا خود سے ارینج کر کے بہت دفعہ ہیلپ کر چکی ہوں، کیونکہ میں نے شوبز کی دنیا چھوڑ دی ہے اور سورس آف انکم کوئی نہیں ہے۔ نیکسٹ ریزن وہ یہ بتاتے ہیں کہ نرگس کے بقول ماجد کہتا ہے کہ تمہارے پاس رائے وڈ میں ایک فارم ہاؤس ہے اور برکی روڈ پر 8 کنال کا پلاٹ ہے، وہ میرے نام کر دو۔ نرگس نے ریفیوز کر دیا۔ یہاں پر اختلافات بڑھنے لگتے ہیں۔ ان اختلافات کے دوران ماجد بشیر نرگس کو عمرے پر لے جاتا ہے۔ وہاں جا کر ماجد نے ایکسکیوز کیا اور فرینڈ شپ کر لی، خدا کے گھر میں سوری کر لیتا ہے، مگر عمرے سے واپس آ کر دوبارہ مطالبہ کرتا ہے، جس پر ماجد نرگس کو ایک بیانہ دکھاتا ہے جس میں 8 کنال میں سے 4 کنال ماجد بشیر اپنے نام کروا لیتا ہے، مگر اس پر سگنیچر جب تک نرگس کے نہیں ہوگے ماجد بشیر کے نام رجسٹری نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے مزید کام خراب ہو جاتا ہے۔ نرگس اپنے بیٹے کو کینیڈا میں کال کرتی ہے، علی مرتضیٰ کو ماجد کے کیے گئے وائلنس کا ذکر کرتی ہے۔ علی مرتضیٰ پہلی کال اپنے بابو خرم ارسلان بھٹی کو کرتا ہے۔ ارسلان بھٹی 15 پر کال کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ماجد بشیر روزانہ میری بہن نرگس پر تشدد کرتا ہے۔ پھر اداکارہ نرگس کے بیٹے نے ماں پر ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف کینیڈا کے شہر ٹورنٹو سے کینیڈین ایمبیسی کو درخواست کی۔ ڈیفنس سی پولیس اسٹیشن میں اطلاع کی جاتی ہے، وہ ماجد بشیر کے گھر پہنچ کر انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ماجد بشیر انہیں یہ کہہ کر جھٹلا دیتے ہیں کہ یہ فیک کال ہے اور ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ نرگس دنیا چینل پر ایک رپورٹر کو کال کرتی ہے۔ نرگس ساری ڈیٹیلز بتاتی ہے۔ اس بات کے وائرل ہونے پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے سخت ترین ایکشن لے لیا۔ ماجد بشیر کا نام لاہور کے دبنگ انسپیکٹر کی صف میں لیا جاتا ہے۔ مریم نواز نے حکم دیا کہ اس کے شوہر ماجد کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے۔ اس پر ایکشن لینے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی کی چیئرپرسن حنا پرویز بٹ کو نرگس کے گھر بھیجا۔ حنا پرویز نے کہا کہ تشدد کے ایسے واقعات بالکل بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ نرگس کو ہر صورت انصاف فراہم کیا جائے گا۔ لاہور پولیس نے انسپیکٹر ماجد بشیر کے خلاف مقدمہ تعزیرات پاکستان کی دفعہ 354 اور 506 بی کے تحت درج کیا ہے۔ دفعہ 354 خواتین کے خلاف مجرمانہ تشدد اور توہین کے حوالے سے ہے، جبکہ دفعہ 506 بی کسی کو قتل یا نقصان پہنچانے کی دھمکی دینے سے متعلق ہے۔ یہاں دوبارہ علی مرتضیٰ کال کرتا ہے کہ میری ماں سٹل ہاسٹیج ہے اور کینیڈین گورنمنٹ سے ای میل آ جاتی ہے اور وہ پروگریس رپورٹ مانگتے ہیں۔ FIR کے تیسرے دن دا کنسل آف کینیڈین ایمبیسی پنجاب انسپیکٹر جنرل ڈاکٹر عثمان انور کو علی مرتضیٰ کی رپورٹ کے بارے میں انفارم کرتے ہیں۔ بشریٰ شکیل نے بھی نرگس کا انٹرویو لیا، جس میں نرگس نے اپنے زخم دکھائے اور دکھاتے ہوئے کہا کہ بشریٰ یہ زخم تو بھر جائیں گے، مگر جو لوگ میرے عمرے پر باتیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 900 چوہے کہا کر بلی حج کو چلی، مجھے ان باتوں کا دکھ ہے۔ بشریٰ کہتی ہیں کہ نرگس کی پتہ نہیں کون سی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایک بار نہیں بار بار اپنے گھر نرگس کو بلایا۔ نرگس نے کہا کہ میں دعا گو ہوں کہ آپ سب بھی عمرے پر جائیں تاکہ آپ کسی کی دل آزاری نہ کر پاؤ اور آپ سب کے دل میں خوف خدا ہو۔ میں 2 سال سے یہ چیزیں برداشت کر رہی تھی۔ میں جب حج کرنے گئی تب بھی ماجد بشیر نے مجھے بہت بری طرح سے مارا۔ وہ شکیل کہتی ہیں کہ کسی پر بھی فنگر ریز کرتے ہوئے پہلے اپنے گریبان میں ضرور جھانک لینا چاہیے۔ فیمس فلم سٹار ایکٹریس نیشو بھی اداکارہ نرگس کے دکھ میں برابر کی شریک ہے اور اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے ان کا کہنا ہے کہ ہر ہسبینڈ وائف میں مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، اور بیوی کے لیے بھی فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو وہ خاوند کو ہوتی۔ یہ وہ چہرہ ہے جس پر شاعر خوبصورت غزلیں لکھتے ہیں، خوبصورت گیت لکھے جاتے ہیں، جس کی اداؤں سے ہماری پاکستانی انڈسٹری کو پروفٹ ملتا رہا ہے، مگر سوشل میڈیا پر جو نرگس کی فوٹوز وائرل ہوئی ہیں وہ خوبصورت چہرہ دیکھا نہیں جا رہا، بالکل ایسے جیسے بوم بلاسٹ سے کسی نے جھلس دیا ہو، اور مجھے بہت دکھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عورت کو ڈومیسٹک وائلنس سے محفوظ رکھے۔ میرا مردوں کے لیے میسیج ہے کہ عورت تو پیار کرنے کی چیز ہے، آپ کا ہاتھ کیسے اٹھ سکتا ہے؟
اداکارہ ریشم نے بھی نرگس کے شوہر کی جانب سے فزیکل ابیوز پر خاموشی توڑتے ہوئے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایموشنل ویڈیوز شیئر کی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ میری نرگس سے ملاقات ہوئی، جو پکچرز آپ کو سوشل میڈیا پر شو ہو رہی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ریشم نے کہا کہ نرگس کو ان کے ہسبینڈ نے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ زخمی ہوئی ہے، جبکہ نرگس نے اپنے شوہر کی خاطر انڈسٹری اور سٹیج ڈراماز تک چھوڑ دیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ نرگس نے اپنے شوہر کی خاطر حجاب لینا شروع کر دیا تھا اور وہ اپنے ہسبینڈ کی ملازمہ بن کر رہی ہیں۔ میں نے کبھی بھی انہیں اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ریشم نے کہا کہ اس کے باوجود بھی نرگس کو اس کے شوہر نے پستول کی بٹ سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت پریشان ہوں اور نرگس کی تصاویر دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اپنا گھر نہ بچا سکی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہر اس ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے جو عورت پر تشدد کے لیے بھرتا ہے۔ انہوں نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ نرگس کو فوری طور پر انصاف دلوا کر اصل مجرم کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ لیکن اب اداکارہ نرگس اور انسپیکٹر ماجد بشیر کے جھگڑے کا ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ایکٹریس نرگس نے ماجد بشیر کو ڈومیسٹک کیس میں معاف کر دیا ہے۔ ان کے ہسبینڈ ماجد بشیر نے لاسٹ ایئر نومبر میں نرگس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نشانہ بنایا تھا۔ نرگس نے بروں کی مداخلت پر انسپیکٹر ماجد بشیر کو معافی دے دی ہے، ایون عدالت میں صلح نامے کا بیان حلفی بھی جمع کروا دیا ہے، اور اب وہ 3 سال تک ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ اگر ماجد بشیر نے رولز کی خلاف ورزی کی تو سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا اور شرعی علیحدگی بھی اختیار کر لی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں باقی زندگی اپنے بیٹے علی مرتضیٰ اور معصومہ کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ آئی ہوپ اس انسیڈنٹ کے بارے میں اب آپ کے مائنڈ میں کوئی کیوریز باقی نہیں رہی ہوں گی۔ سو اف یو لائک آور ویڈیو سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب آور چینل۔ ٹیک کیئر۔